جان بوجھ کے رفع الیدین چھوڑتا ہے وہ رسول اللہ کا دشمن ہے۔ وضو کرنا فرض ہے، اگر آپ وضو ایسا کریں کہ جو قرآن اور حدیث میں نہیں آیا اور آپ اس کو وضو کا نام دے دیں تو میں آپ کو کیا کہوں گا کہ یہ وضو جو ہے سنت کے مطابق نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں وضو تو فرض ہے نا، سنت کا بیچ میں کیا کام ہے؟ وہی سنت طریقے کے معنوں میں اس طرح رفع الیدین کرنا فرض نماز میں نماز پڑھنے کا سنت طریقہ ہے۔ ہم تو اس زمانے میں کہتے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کے رفع الیدین چھوڑتا ہے وہ رسول اللہ کا دشمن ہے، اس حوالے سے کہ اس شخص نے لوگوں کی شرم کی وجہ سے سنت طریقے کو چھوڑا ہوا ہے۔ حدیث لے کر آئے ان عاصم ابن کلیب عن ابیہ ان علی کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ ثم لا یعود، کہ حضرت علی المرتضی حضرت عاصم بن کلیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز شروع کرتے تھے تو نماز کے شروع میں صرف رفع یدین کرتے تھے، ثم لا یعود، اور پھر پوری نماز کے اندر حضرت علی المرتضی کہیں بھی رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے۔ اور علماء نے فرمایا اس کے تمام راوی ثقہ ہیں، اس پوری حدیث کے اندر جتنے راوی آ رہے ہیں سب کے سب ثقہ راوی ہیں کہ جس نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اور فرمایا کہ حضرت علی المرتضی کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ ثم لا یعود، نماز کی افتتاح میں صرف شروع کے اندر حضرت علی المرتضی تکبیر کہتے ہوئے رفع یدین کرتے تھے، باقی پوری نماز میں کہیں بھی رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ تو آپ نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کا دشمن کہا، اور پھر وہ حدیث مبارکہ جو کہ ابو داود، نسائی، ترمذی سب کے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو صحابہ کو آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز کا طریقہ بیان فرمایا، اور یہ حضور کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود کا طریقہ بیان کرنا تھا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو طریقہ بیان کیا، اور طریقہ یہ تھا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو اول مرہ صرف پہلی مرتبہ آپ نے رفع یدین کرا، اور اس کے بعد آپ نے پوری نماز میں کہیں بھی رفع یدین نہیں کیا۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے۔ اب انجینئر مرزا، مجھے پتا ہے تم گھوم پھر کر ایک بات کہو گے، مولوی بخاری پڑھ، اور مولوی صحیح ابن خزیمہ پڑھ، اور مولوی سنن نسائی پڑھ، ابن ماجہ پڑھ۔ میں کہتا ہوں سب کتابوں کے اندر رفع یدین موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے، سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے، صحیح ابن خزیمہ میں بھی موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، اور سنن نسائی کے اندر ایک اور جگہ کتاب التطبیق کے اندر بھی امام نسائی جو ہے رفع یدین کے حوالے سے حدیث لے کر کیا ہے۔ لیکن مرزا نے کبھی بھی اپنے اسٹوڈنٹ کو ایک رول بیان نہیں کیا ہے، ایک اصول بیان نہیں کیا، کیونکہ اس نے اصولی کتابیں نہیں پڑھی۔ اگر اصولی کتابیں پڑھی ہوتی تو اس کو پتا ہوتا کہ التلویح علی التوضیح میں علامہ سعید الدین تفتزانی نے واضح طور پر لکھا ہے لا عبرت بکثرت الادلۃ بل بقوتها، فرماتے ہیں کہ کثیر دلائل اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اگر کسی حدیث کوئی ایک بات پر کثیر حدیث مبارکہ ہیں اور ایک بات پر کم حدیث مبارکہ ہیں، تو امام سعید الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اصول بیان کر دیا۔ اصول کی کتاب ہے التلویح علی التوضیح، جامعۃ المدینہ، یہ علماء اہل سنت کو پڑھائی جانے والی کتاب ہے، درس نظامی کے اندر پڑھائی جانے والی کتاب ہے۔ آپ اس میں واضح طور پر لکھ رہے ہیں کہ اس بات کا اعتبار نہیں ہوتا کہ دلائل کثیر ہیں، بلکہ بل بقوتها، وہ دلیل کتنی قوت والی ہے اس بات کا اعتبار ہوتا ہے۔ اور اب آپ فرماتے ہیں کہ اس بات کے دلائل بھلے کثیر ہیں، بھلے زیادہ روایت اس بات پر ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفع یدین کیا، لیکن فرماتے ہیں قوت، حدیث کی قوت یعنی راوی ہونے کے اعتبار سے، اور وہ صحابی کون سے ہیں اس اعتبار سے، اس صحابی نے جو رفع یدین نہ کرنے والی حدیث کو روایت کیا ہے، اس صحابی کا فقہ کے درمیان کیا مقام اور مرتبہ ہے، صحابہ کے درمیان کیا مقام و مرتبہ، ان تمام چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ مرزا صاحب صرف یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بھئی کثیر حدیثیں تو رفع یدین کے اندر آئی ہیں کہ رفع یدین کیا جائے، بلکہ آپ اصول پڑھیں، اور اصول یہ ہے کہ اعتبار کثیر دلائل کا نہیں ہوتا، بل بقوتها، بلکہ قوت کتنی ہے یہ دیکھا جاتا ہے، حدیث کس درجے کی ہے یہ دیکھا جاتا ہے، اور جب حدیث درجے میں بڑی ہو تو اس حدیث پر عمل کیا جاتا ہے۔ اور اب ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں کیا لکھا ہے مرقات کے اندر، جو کہ مشکات المصابیح کی شرح ہے، فرماتے ہیں ہوا عند ائمتنا افقہ الصحابۃ بعد الخلفاء الاربعۃ، فرماتے ہیں چار خلفاء کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درمیان سب سے زیادہ فقیہ، سب سے زیادہ زہد و تقوی والے، سب سے زیادہ بڑے عالم دین اگر کوئی گزرے ہیں تو وہ عبداللہ ابن مسعود گزرے ہیں رضی اللہ عنہ، جن کی روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک جگہ رفع یدین کیا نماز کے شروع میں اول مرہ،
اور پھر کئی حضور نے رفع یدین نہیں کیا ہے. اور ملا علی قاری نے واضح طور پر لکھ دیا ہے اس حدیث کے مقابلے میں تمام حدیثیں کم ہیں، یہ حدیث سب سے اوپر درجے کی ہے، اس لیے کیونکہ بعد الخلفاء الاربعتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 خلفاء کے بعد سب سے زیادہ فقیہ صحابی، سب سے زیادہ عالم دین، سب سے بڑے عالم دین صحابہ میں اگر کوئی سمجھے جاتے تھے تو وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے جاتے تھے. اس لیے ہم نے اس حدیث پر عمل کرنا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کو لینا ہے. تو یہ آپ امت کو گمراہ نہ کریں کہ بھئی زیادہ حدیثیں رفع یدین والی ہیں. بھئی حدیث کی کثرت نہیں دیکھی جاتی، بل بقوتھا، بلکہ اصولوں کی کتاب کے اندر یہ اصول موجود ہے کہ ہم حدیث کی قوت دیکھتے ہیں کہ حدیث کس پائے درجے کی ہے، اور جب قوت زیادہ ہو تو بھلے اس کے مقابلے میں آنے والی حدیث کثیر ہو، ہم اس قوت والی حدیث پر عمل کرتے ہیں. اس لیے عمل ہمارا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ والی حدیث پر ہے. اور پھر تیسری بات، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جب صحابہ کے درمیان یہ طریقہ بیان کیا، کوئی کسی صحابی، مرزا مجھے تم کہتے ہو بڑا شوق ہے نا قیامت تک کا ٹائم ہے، تمہارے لیے ہے ہی قیامت تک کا ٹائم، مجھے جواب دینا کسی صحابی نے روایت، مستند روایت، کسی صحابی نے کھڑے ہو کر عبداللہ ابن مسعود کے اس طریقے کا انکار کیا؟ مجھے بیان فرماؤ کس حدیث کے اندر موجود ہے کہ صحابی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر انہوں نے کہا نہیں بھئی یہ حضور کا طریقہ نہیں ہے، عبداللہ ابن مسعود آپ غلط طریقہ بیان کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ تمام صحابہ نے خاموشی کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ نماز کے طریقے کو سماعت کیا اور دیکھ لیا کہ ہاں یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز کا طریقہ تھا. تو یہ آپ کو سمجھنا چاہیے آپ کن کے بارے میں بات کر رہے ہیں. رسول اللہ کا دشمن کہہ رہے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس صحابی کو کہ جو بعد الخلفاء الاربعتی، خلفاء اربعہ کے بعد سب سے زیادہ فقیہ، سب سے زیادہ عبادت گزار، سب سے زیادہ متقی، سب سے بڑے عالم دین ہیں، ان کو حضور کا دشمن کہہ رہے ہیں، حضرت علی کو حضور کا دشمن کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں آپ حضور کے دشمن ہیں کہ آپ نے امت مسلمہ کو گمراہ کر دیا ہے، اور نہ جانے اپنی طرف سے بغیر اصولوں کی کتاب پڑھے ہوئے اپنی طرف سے استدلال کر کر کے آپ جو ہے وہ گمراہ کرنے والے بھی بن گئے اور خود بھی گمراہ ہو گئے. اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو ہدایت کے راستے پر قائم و دائم رہنے کی